अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दिया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह फरमाया कि जब एक आलिम ने इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया था और उनके खिलाफ कत्ल के फतवे जारी किए थे तो उस वक्त उन्होंने इंजीनियर साहब का दिफा करते हुए ये फरमाया था कि इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी की है या फिर नहीं की, इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन इंजीनियर साहब के खिलाफ कत्ल के फतवे जारी करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जब अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर कुछ लोगों ने गुस्ताखी का इल्जाम लगाया, इंजीनियर साहब ने उस इल्जाम के जवाब में मुफ्ती साहब के दिफा में कुछ अल्फाज कहकर फेवर तो किया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी फरमाया कि बहरहाल मुफ्ती साहब ने गुस्ताखी तो की है, जबकि गुस्ताखी का फैसला तो अदालत ने करना था। मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, इंजीनियर अली मिर्जा पे जब गुस्ताखी का फतवा लगाया गया, एक मौलवी साहब ने कहा कि इसको कत्ल किया जाए। जी बिल्कुल। मैंने इंजीनियर को फेवर में एक बयान रिकॉर्ड करवाया, आप मेरा वो बयान देख लें, उसमें मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि इंजीनियर गुस्ताखी रसूल है। जी मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम इस फतवे से एग्री नहीं करते, गुस्ताखी है या नहीं है ये कोर्ट का काम है फैसला करें। लेकिन आप इंजीनियर की खयानत देखें, जब मुझ पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा तो इंजीनियर ने मुझे फेवर तो दिया कि मुफ्ती साहब कनाडा में ही रहो, वहीं असाइलम ले लो, यहाँ ना आओ, आपको मार देंगे, मैं आपकी ज़िंदगी चाहता हूँ कि महफूज रहे। शरारत कितनी की, कहते है बहरहाल ये गुस्ताखी, जबकि आप खुद कह भी रहे हो कि पाकिस्तान में जिसको गुस्ताख करार दे दिया जाए उसकी जान महफूज नहीं है, ये बार बार इतराफ भी कर रहा है और आप फिर कह भी रहे हो गुस्ताख, बार बार उस लफ्ज़ को रिपीट कर रहा है। यानी पसे पर्दा तो आप ये चाह रहे हो कि मुफ्ती तारिक मसूद को कोई बम से उड़ा दे ऐसे। और मुझे ख्याल हुआ कि यार मैंने इस आदमी को कैसे फेवर किया है, मैंने इसका एक दफा भी गुस्ताख, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने कह दिया ना कि है तो गुस्ताखी रसूल जी तो कोई दीवाना उड़ा देगा, तो मैं तो चाह रहा था उसकी जान महफूज हो, मैं क्योंकि मुखलिस था उसकी जान की हिफाजत में, मैंने गुस्ताखी का लफ्ज़ एक दफा भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा ये कोर्ट का काम है, वो फैसला करेगा। लेकिन इंजीनियर ने शरारत ये की है, मुझे फेवर भी कर रहा है और उधर ड्रामेबाजी भी चल रही है तो गुस्ताखी, है तो गुस्ताखी। यार तुम ये लफ्ज़ बार बार रिपीट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि जो जुनूनी लोग हैं वो कहेंगे जब ये गुस्ताखी है तो फिर ये बंदा जिंदा क्यों घूम रहा है, यानी आप तो उनको फेवर कर रहे हो। जी बिल्कुल, यस ऐसे ही। तो ये है कि गुस्ताखी का जो इल्जाम लगाएगा ना, ये ऐसे ही ज़िना से बदतर इल्जाम है ये। तो इस्लाम ने जैसे किसी को जानी कहने पे सजा रखी है कि अब साबित करो, तो अगर तुम कोर्ट में उसको साबित नहीं करते तो तुम्हारे ऊपर फिर तुम्हें सजा होगी, तुम्हें चौक में लाके 80 कोड़े मारे जाएंगे। तो ऐसे ही इस पे भी कानून साजी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि आजकल पूरे पाकिस्तान के उलमाए किराम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि भी हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की एक मस्जिद को शहीद कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना था कि वो मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी, लिहाजा इस्लामी उसूलों के मुताबिक उसको शहीद कर दिया गया। उसी के हवाले से अभी हाल ही में हमारे उलमाए किराम के तबके में से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इनके साथ साथ जावेद अहमद गामदी साहब और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। सबसे पहले इंजीनियर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ ये बयान किया कि गैर कानूनी तरीके से मस्जिद के साथ मदरसा बनाया गया था। मस्जिद तो इस्लामाबाद बनने से भी पहले की वहाँ पर मौजूद थी, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान का वहाँ से मदरसे को दूसरी जगह मुंतकिल करना तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उस मस्जिद को शहीद करना बिल्कुल गलत बात है। जामिया मस्जिद मदनी जो है ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर वाक़या है, मरी रोड रावलपिंडी से मरी जाते हुए रावल डैम के पास ग्रीन बेल्ट के ऊपर यह मस्जिद है। और यह मस्जिद इस्लामाबाद बनने से पहले की है, कम से कम इस्लामाबाद बनने से 40 साल पुरानी यह मस्जिद है। 1932 में यह मस्जिद बनाई गई थी पहली दफा, जब यह गांव एरिया थे। लिहाजा पहली चीज ही खत्म होगी। जो लोग कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट में नाजायज मस्जिद बनी हुई है, भाई ये मस्जिद नाजायज नहीं बनी हुई, यह मस्जिद पहले की है, आपने इस्लामाबाद ला के बाद में बसाया वहां पर, तो वो नाजायज कहां से हुई? 1981 में जब उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जनरल जियाउल हक, तो वो मस्जिदों के साथ बड़ी अकीदत रखते थे और उनका बड़ा एहसान है पाकिस्तानी फौज के ऊपर इसको मजहबी रंग देने में। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क भी बहुत ज्यादा किया, वो अपनी जगह, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है हम उसकी तारीफ करते हैं। तो उन्होंने रास्ते से गुजरते हुए उस मस्जिद की जिम्मेदारी उठाई, 1981 में दोबारा तामीर करवा के उसे महकमा औकाफ गवर्नमेंट के एक इदारे के हवाले कर दिया। वहां पे सरकारी इमाम मस्जिद होता है, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें पिछले 45 साल से वहां पे सरकारी इमाम मस्जिद मौजूद है, महकमा औकाफ के अंदर वो मस्जिद है। ये कौन सी नाजायज मस्जिद है जिसे 45 साल हो गए? और मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की है, 1932 की। बेसिकली इसके साथ जो मदरसा बनाया गया ना देवबंदी फिरके का, चूंकि वो महकमा औकाफ के अंदर देवबंदी खतीब साहब थे तो उन्होंने साथ मदरसा भी बना लिया, वो नाजायज था। गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर ग्रीन बेल्ट पे उन्होंने एक सरकारी मुलाजिम होने की हैसियत से थोड़ा सा आप समझ लें एडवांटेज लिया। और उसके पीछे प्ली ये थी कि वहां पे जितने होटल्स बने हुए हैं ना, उन्होंने अपनी पार्किंग एरियाज जो है वो भी ग्रीन बेल्ट में बनाए हुए हैं नाजायज। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर होटल वालों ने पार्किंग्स बनाई हुई हैं, कुछ सरकारी दफातर भी वहां पे ग्रीन बेल्ट पे मौजूद है, तो चले एक मदरसा भी हम बना लेते हैं अल्लाह के लिए। तो वो बिल्कुल नाजायज था, वो उन्होंने बनाया। उस मदरसे को गिराने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रोच किया मदरसे वालों को, मदरसातुल मुस्लिम के नाम से था वो मदरसा। तो वहां जो लोग थे उन्होंने कहा ठीक है जी आप इसे गिरा दें, लेकिन इसके इक्विवेलेंट हमें कोई जगह दें। हालांकि ये भी गलत बात थी, उसकी वजह यह है कि जो चीज खुद ही नाजायज है उसके इक्विवेलेंट जगह मांगनी नहीं चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट ने
بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور انہیں مارگلا ٹاؤن فیز 2 کے اندر ایک بہت بڑی جگہ کے اوپر 4 کروڑ روپیہ لگا کے 40 ملین ایک باقاعدہ مدرسہ بہت بڑا بنا کر دیا اور پھر ریٹن فارم میں ان کے حوالے کیا. اس مدرسے والوں کی بھی نیکی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پیسے نہ دیں, ہمیں مدرسہ بنا کے دیں, ہم آپ سے پیسے نہیں پکڑیں گے. اور پھر 8 اور 9 اگست 2025 کی درمیانی رات اس مدرسے کے جو کرتا دھرتا علماء تھے ان کی موجودگی میں باقاعدہ اس مدرسے کو ڈیمالش کیا گیا. اس سے پہلے انہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے کوئی چیز یہاں سے بھی لے کے جانی ہے تو لے جائے. حالانکہ جو مدرسہ بنا ہے اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے کہا چلے کوئی دروازہ کوئی کھڑکیاں لے کے جانی ہے تو آپ لے جائیں. اسے ڈیمالش کیا اور یہ ہیپی اینڈنگ ہو گئی. بالکل اس مدرسے کے ساتھ ایک مسجد تھی, اس کی بلڈنگ اس کے ساتھ جڑی بھی ضرور ہے لیکن وہ الگ سے دیوار تھی. اور حیران کن بات بتاؤں, اس مدرسے کے جو بچے ہیں وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ چھوٹے بچے تھے وہ مدرسے کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے. لہٰذا اس مسجد کا اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اکٹھے تھے. اس کے نمازی الگ, یہ نماز مدرسے کے اندر ہی پڑھتے تھے. وہ گورنمنٹ کے اندر, یہ فرقہ دیوبند کے اندر مدرسہ جو تھا. ان کے کام کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مدرسے کی آڑ میں مسجد بھی نہ گرا دیں. وہی ہوا کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات مدرسہ گرایا اور اگلی رات انہوں نے 9 اور 10 اگست 2025 کی رات مسجد بھی ڈیمالش کر کے راتوں رات وہاں پہ پودے بھی لگا دیے تاکہ پتہ چلے کوئی مسجد ہی نہیں تھی یہاں پہ. پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی, لوگ احتجاج کرتے ہوئے باہر نکلے. لیکن انہوں نے یہ سارا کام کیا 2 نومبر کے ذریعے. بہتر تھا علماء کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے کہ ہم مسجد کو اس طرح شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو شاید کوئی راستہ نکل آتا. لیکن عہد کر کے ریاست نے عہد کو توڑا, اور اگر ریاستیں عہد توڑیں گی تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. آپ عوام الناس کو کس طرح آئین کی پاسداری کا کہہ سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے عہد کر کے توڑ دیں. اسی حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ فرمایا کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے غلط کیا ہے. اگر مسجد غیر قانونی طریقے سے بھی بنی تھی تو اس مسجد کو نہ بننے دیا جاتا یا پھر 1-2 سال کے بعد گرا دیا جاتا. اب جبکہ اس مسجد کو لگ بھگ 50 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے تو حکومت پاکستان کو بغیر کسی وجہ کے اس مسجد کو شہید نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب جب ہمیں آزاد ذرائع سے تحقیق ہو گئی ہے کہ یہ واقعی ایک مسجد گرائی ہے حکومت نے, اور وہ مسجد بھی 50-60 سال سے زیادہ پرانی مسجد, بڑی مسجد, نمازیوں سے آباد مسجد تھی, یہ کہہ کے گرا دیا کہ یہ اللیگل ہے, تو حکومت کا یہ کام اللیگل ہے. 50-60 سال سے ایک مسجد ہے جو جمہوری حکومتوں میں تو ویسے بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نا, پبلک کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں سے میزائل فائر ہو رہے ہوں اسلام آباد کے, جو بعض لوگ کہتے ہیں نا دہشت گرد چھپے ہوئے یہاں پہ. اس وقت کچھ کمبخت جو ملک دشمن ہے وہ اس طرح کے مسائل کھڑے کر کے عوام کو حکومت کے خلاف کر دیتے ہیں تاکہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو جائے, کیونکہ عوام جب گورنمنٹ کے اگینسٹ جائے گی نقصان بہرحال کنٹری کو ہوگا. تو جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے بدبختی والا کام کیا ہے, شرعی لحاظ سے بھی غلط کیا ہے, قانونی لحاظ سے بھی. آپ کہہ سکتے ہو جب اللیگل جگہ ہے تو قانونی لحاظ سے غلط, بھائی اللیگل تھی 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال گرا دیتے نا اس وقت, اس کو جب بنی تھی نہیں بننے دیتے آپ. ایک مسجد بن گئی ہے, نمازیوں سے آباد ہو گئی ہے, نہ اسلام آباد کے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے, یا تو ہوتا ہے نا کوئی کہہ رہا ہوتا ہمارے راستے میں آ رہی ہے, یہ ہماری نہر یہاں سے گزر رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. خام خام پنگے بازی اٹھ کے ان حالات میں ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ملک سے محبت کرو, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور یہ حکمران اس طرح کی حرکتیں کر کے ہمارا بھی منہ نہیں چھوڑتے کہ ہم ملک کی محبت کی بات کریں. 14 اگست سے پہلے یہ کام کیا کم وقتوں نے, لوگوں کی 14 اگست خراب کر دی ہے. لوگ جھنڈے لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کس منہ سے لہرائیں جس ملک میں مسجدیں محفوظ نہیں ہیں. اسی حوالے سے جب جاوید احمد غامدی صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اصولی طور پر اپنا موقف یہ بیان کیا کہ اگر مسجد غیر قانونی طریقے سے بنی ہے تو حکومت کے پاس پورا اختیار ہے کہ اس کو ختم کر دے, اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک جگہ کسی مسجد کو تعمیر کیا جائے تو تا قیامت وہاں مسجد ہی رہے گی, یہ بات سراسر غلط ہے. اس میں یہ خیال کرنا کہ قانون کی خلاف ورزی کر کے کسی کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی جائے بجائے خود ایک جرم ہے. اس طرح کی جتنی عمارتیں بھی بنی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو اگر حکومت چاہے یا ان کے مالکان چاہیں تو وہ خالی کرا سکتے ہیں. اس طرح کی جگہ پر بنی ہوئی کسی مسجد کو بھی کوئی تقدس حاصل نہیں. تاہم جب بھی اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جائے تو وہ انصاف کے ساتھ اٹھانا چاہیے, بے لاگ طریقے سے اٹھانا چاہیے, اور اس میں یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مسجد گرا دی لیکن اسی کے بالمقابل ایک عظیم عمارت موجود ہے جس میں مثال کے طور پر ایک ہوٹل کھلا ہوا ہے, اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے. تو جو کرنا ہے انصاف کے ساتھ کریں. اس میں مسجد کو کوئی خصوصی حیثیت حاصل نہیں ہے, وہ اگر کسی ناجائز زمین پر بنی ہے تو اس کو مٹائی دینا چاہیے. اسلام آباد کی اسی مسجد کے حوالے سے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر حکومت پاکستان نے مسجد کے ساتھ وہاں پر موجود مدرسے کو شہید کرنے کے لیے باقاعدہ پرمیشن لی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ مسجد کے لیے بھی باقاعدہ پرمیشن لی جاتی, ورنہ ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہاں پر موجود کسی مسجد کو شہید کریں. مدرسہ بنا دیا گیا, مدرسہ منتقل بھی ہو گیا, کوئی اختلاف موجود نہیں. مدرسے کے معاملات تلف بھی کر لیے گئے, کوئی اختلاف موجود نہیں. اللہ کے بندو, اگر آپ نے مدرسہ منتقل کرنا تھا تو ساتھ امام سے مسجد کی منتقلی کی بھی ڈیل کر لیتے, ہمیں کیا اعتراض ہے. انہوں نے کہا مولوی کو ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا, اب 4-5 کروڑ کا بہترین لگژری مدرسہ بنا کے دیا, اے سی وغیرہ ہر چیز لگا کے دیا, مولوی خاموش رہے گا, مسجد بھی گرا دو. مسجد کی منتقلی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا, کوئی وعدہ نہیں ہوا. مسجد اوقاف کے زیر انتظام, گورنمنٹ اپنے کے زیر انتظام چل رہی ہے, اور
آج کی نہیں 50 سال پرانا معاملہ ہے، آج کی مسجد نہیں ہے. اور اسی بیلٹ کے اوپر بے شمار سرکاری محکمے، سرکاری ادارے، ہوٹل، املاک موجود ہیں. لیکن سب سے پہلے مسجد تو بنا دی شبر میں، ایما کی حرارت والوں نے اقبال نے کہا تھا. ایک رات کے اندر مسجد ملبے سمیت غائب ہے، امام آیا سامنے درخت لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، کیسی پھرتی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل عظیم صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران مدارس میں ہو رہے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کچھ ہی مدارس کے اندر اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس طرح کے واقعات اسکولوں میں رپورٹ ہوتے ہیں. جو لوگ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ مدارس ریپ کے اڈے ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے. کیا پاکستان میں زیادہ اسکول ہیں یا زیادہ مدرسے ہیں؟ ظاہر ہے زیادہ اسکول ہیں. کیا ٹوائس ایز مینی ہے؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ. جی 10 times ایز مینی ہے. جی اس سے بھی زیادہ ہیں. 10 گنا زیادہ اسکولز ہیں مدرسوں کی نسبت. 2 نمبر استاد استانیاں ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کا ادھم مچایا انہوں نے. آئی ہیو نیور ایون ایک دفعہ بھی خبر نہیں آنے دیتی. اسکول نہ بھیجنا پلیز. وہاں پہ بچے کرسٹل میتھ میں یا نشے میں چل جائیں گے یا گینگ وائلنس میں چل جائیں گے یا لڑکیوں کو ایز اے کموڈٹی یوز کر رہے ہوں گے. گرل فرینڈ کا کلچر اس لیول پہ چل جائے گا کہ 9th گریڈ کی بچیاں پریگنٹ ہو رہی ہوں گی. یہ پاکستان کے اسکول کی بات بتا رہا ہوں میں، یہ انڈین موویز نہیں ہے. صرف 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کرنا 10 ایڈ کیجیے گا، پر آرگیومنٹ کی بیسس تو رکھیں. آپ جب ایک بندہ پاکستانی مسلمان مسجد میں بیٹھ کے ایک بچہ یا 100 بچے، اور یقیناً مدرسے کے اندر بچے ریپ ہوتے ہیں، کون ڈینائی کر رہا ہے؟ اور ہم سہیں گے ایک ہی پرنسپل پہ دونوں چیزوں کو میجر کریں نا. ایک کا 10% اٹھایا، اگلے کا 90% چھپا دیا. یہ معاشرے کا بگاڑ ہے. سر مولوی صاحب جو کرتے ہیں اور بچے جو میوچل کنسینٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور ٹیچر کے اور بھی ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ صرف مدرسے میں نہیں ہے. آئی جسٹ گیٹ رائلڈ اپ کہ صرف مدرسے کا بینر لگانا ہے. جی جب بچہ ریپ ہوگا مدرسہ ہی ہوگا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.